بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہماری ترجیحات دیکھیے، آج پاکستان کے سارے میڈیا میں سب سے بڑی خبر کیا بنی ہوئی ہے، کیا بنی رہی ہے، وہ ہے جناب سپریم کورٹ میں براہ راست ہیئرنگ ہو رہی ہے، براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کی سربراہی کر رہے ہیں، لارجر بینچ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی اس کے حوالے سے ریفرنس، 11 سال پرانا ریفرنس، اور یہ کوئی لگ بھگ 50 سال پرانا کیس، اس کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے اور اس پر اب بحث ہو رہی ہے کہ جناب یہ دیکھیں کیا ہوا تھا، یہ عدالتی قتل تھا، اب اس پر عدالت دوبارہ فیصلہ دے، یہ سب کچھ دیکھا جائے۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی لیڈرشپ، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور دیگر لوگ وہاں پر موجود، بڑے بڑے وکلاء وہاں پر موجود، اور بینچ میں شامل جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیس کا فیصلہ ہو چکا، اپیل بھی ہو گئی، سارا کیس ختم ہو گیا، 50 سال بعد دوبارہ کھولیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر صدر کی طرف سے کہا جا سکتا ہے جتنی بھی کیسوں کے آج تک فیصلے ہو چکے ہیں دوبارہ کھولیں، تو یہ تو سلسلہ ہی شروع ہو جائے گا۔ منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس بھی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، لیکن جو میں نے آپ سے عرض کرنا ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اب اس پر پوری دنیا میں بھی جو نظر آ رہا ہے، پاکستان میں بھی جو نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے حوالے سے سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ ہم تو یہی دکھا رہے ہیں نا کہ جناب یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور دیگر معاملات میں آتا ہوں۔ باہر کے ملکوں میں یا باہر کی دنیا میں انٹرنیشنلی سب سے بڑی خبر پاکستان کے بارے میں کیا ہے؟ 23 شہادتیں، 23 شہادتیں، ایک طرف یہ کیس چل رہا ہے اور انٹرنیشنلی سب سے بڑی خبر جو بنی ہوئی ہے وہ 23 شہادتوں کی ہے۔ ہمارے فوجی جوان، 23 جوان شہید ہو گئے۔ کامران خان صاحب سینئر صحافی، اینکر پرسن، انہوں نے بھی ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے یعنی ٹویٹ کی ہے کہ 23 شہادتوں کی کنفرمیشن ہو گئی ہے، تصدیق ہو گئی ہے 23 شہادتوں کی۔ کئی اور صحافی، بڑے بڑے صحافی اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں کہ جی 23 شہادتیں ہو گئی ہیں۔ ڈیر اسماعیل خان میں جو ہمارے سیکورٹی فورسز کا کیمپ ہے اس پر حملہ ہوا، بہت خوفناک حملہ، جس میں جو ابھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں مختلف جو صحافی جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایک بڑی ایک وین بارود سے بھری وہ ٹکرائی گئی، اس کے بعد خودکش حملہ آوروں نے حملہ کیا۔ یہ 5 دہشت گرد تھے جو بتایا جا رہا ہے مارے گئے ہیں، اور یہ صبح کے وقت یہ سارا معاملہ شروع ہوا اور کتنی دیر تک یہ جاری رہا اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس طرف کوئی ہماری اس وقت جو اشرافیہ کہیں، ہمارے عدالتی نظام کہیں، جو ایسی تو نہیں 129ویں نمبر پر 140 ممالک میں سے، اس کی ترجیحات آپ دیکھیے کہ اب 11 سال پرانا کیس دوبارہ لگا کر سارے ہمارے بڑے بڑے ججز بیٹھ کر پورا بینچ جو ہے وہ اس کیس کو سن سکتا ہے اور یہ براہ راست دکھا سکتا ہے۔ ساری قوم کی توجہ اس طرف لگانی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ فائدہ ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ جناب دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ظلم ہوا تھا، تو اب ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، تو کم از کم یہ ان کے پاس آ سکے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، دوبارہ ہم اپنے جلسوں میں جا کر یہ بات کر سکیں۔ مگر اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اب جب یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو آپ جس طرح سے سیاسی طور پر استعمال کرتے تھے کہ دیکھیں کیا ہوا، کتنی بڑی زیادتی ہوئی، اب آپ سے وہ ایک سیاسی بیانیہ ایک طرح سے چھن بھی جائے گا کہ دیکھیں عدالت نے دوبارہ کھولا اور کہہ دیا ہاں جی کہ یہ سب غلط تھا، چلو جی اب آپ یہی کہیں گے نا جی ہاں جی ثابت ہو گیا، تو وہ جو مظلومیت کا اور وہ جو ایک ظلم ہوا اس کی انٹینسٹی تو کم ہو جائے گی کہ ہاں جی پھر دوبارہ دیکھیں عدالت نے کھولا اور غلط قرار دے دیا۔ آپ ہر دفعہ یہ نہیں کہہ سکیں گے آج تک دیکھیں انصاف نہیں مل سکا، وہ پاکستان کے اس وزیر اعظم کو جس نے ایٹمی پروگرام دیا آج تک اس کو انصاف نہیں مل سکا، آج تک انصاف نہیں مل سکا۔ آپ کہیں گے جی ہاں جی دیکھیں اب آ کر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط تھا، بھئی سب کو پتا ہے وہ غلط تھا، اب آپ نے عدالتی طور پر بھی لے لیا، تو آپ وہ ایک اپنا بیانیہ جو ہے وہ کم از کم آپ کے پاس اس طرح سے نہیں رہے گا۔ دوسری طرف دیکھیے ترجیحات دیکھیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ایسی ان پر تنقید نہیں ہو رہی۔ میاں نواز شریف کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے کہ ان کو اہل قرار دینا ہے کہ جناب فوری طور پر نوٹس لے لیا ہے، ان شہادتوں کا نوٹس نہیں لیں گے، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کبھی ان شہادتوں کا نوٹس نہیں لیں گے۔ وہ نوٹس لیں گے تو میاں نواز شریف کے لیے لیں گے، وہ زرداری صاحب کے لیے، بلاول بھٹو کے لیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے لیں گے۔ وہ اگر نوٹس لیں گے تو ہر اس کام کے لیے لیں گے جس سے تحریک انصاف کو نقصان ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب بانی چیئرمین تحریک انصاف، سابق وزیر اعظم، یہ ایک تو جناب دنیا سے چلے گا نا، پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جو ابھی جناب پابند سلاسل ہے، اس کا کیس 1.5 ماہ سے لگا ہوا ہے، وہ سنا ہی نہیں جا رہا، 1.5 ماہ ہو گئے ہیں جی ضمانت کا کیس۔ سپریم کورٹ کا اس طرف دھیان نہیں ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، وہاں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب خط لکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بینچز بنائے جا رہے ہیں، سارا کیا ہو رہا ہے، کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فکر ہے تو میاں نواز شریف کی کہ جی نوٹس لے لیا ہے، نوٹس کس بات کا کہ دیکھنا ہوگا الیکشن ایکٹ میں اب ترمیم ہو گئی ہے اور جناب اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میاں نواز شریف کے خلاف تا حیات نااہلی، یہ سارے کیس
اس طرح کے کھولیں گے، ذوالفقار بھٹو کا کھل سکتا ہے، نواز شریف کا کھل سکتا ہے، میں آپ کو موازنہ بتا رہا ہوں. لیکن جہاں پاکستانی عام پاکستانی کی بات آئے گی، نہیں وہ جی بڑا ڈرامہ ایک تو ہو رہا ہے، وہ لارڈ شپ نہیں کہنا، وہ گاڑیاں جی واپس کر دیں جی، یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں، اس طرح جی عدالت کو عدالت عالیہ نہیں کہنا. یہ جناب اب تک ان کی پیش رفت ہے. اور اب تو یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ پلان یہ ہے کہ شاید آگے چل کر جی میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ جائے گی تو ایکسٹینشن بھی مل جائے گی. یعنی یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی تجزیے ہو رہے ہیں. تو اس چکر میں بھی جناب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں وہ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سارا کس طرح سے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ساری سپریم کورٹ کو سہولت کاری پر لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیے چیف الیکشن کمشنر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انٹرا پارٹی الیکشن ہم تو نہیں مانتے، ہاں جو تحریک انصاف نے کروائے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. یعنی ملک کو اس وقت ضرورت ہے انتشار سے بچایا جائے، عدم استحکام سے بچایا جائے. لیکن آپ دیکھیے ترجیحات دیکھیں ذرا، وہ کیسز اٹھائیں، ان کو سہولت دیں، ایک کو دیوار سے لگائیں. جو الیکشن کمیشن ہے وہ کس کام پر لگا ہوا ہے جی، یہ بلے کا نشان ہم نے چھیننا ہے، اس کی ساری توجہ اس طرف ہے. اور اچھا جتنے نون لیگ کے قریبی آفیسرز ہیں جن کے بارے میں پہلے کہا جی ان کو ہٹایا جائے، اب ان کو ہی الیکشنز میں اہم ڈیوٹیاں دی جا رہی ہیں. اب دیکھیے ذرا کیا اس سے استحکام آئے گا، کیا اس سے امن و امان پاکستان کا بہتر ہوگا، کیا ملک میں اس سے خوشحالی آئے گی؟ آپ تو عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں. آپ بچائے کہ ایک ہیلنگ پروسیس کی طرف جائیں، اچھا فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جائیں تاکہ گورنمنٹ آ کر ان چیزوں کا فیصلہ کر سکے، ان کو بہتر دے سکے. ڈیر اسماعیل خان کی بات کریں، خیبر پختونخوا میں تو نگران سیٹ اپ ہے، نگران سیٹ اپ ہے. ایک نگران وزیر اعلیٰ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی جگہ دوسرا نگران وزیر اعلیٰ آ گیا. وہ خیبر پختونخوا کا گورنر کہہ رہا ہے کہ جی وہ دیکھیں برف باری اور یہ اور جناب کلائمیٹ چینج. پہلے جب پوچھا وسیم ادامی صاحب نے کہا جی فروری میں پہلے بھی تو الیکشنز ہوتے رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ماحول بدل گیا ہے. آپ یہاں پر یعنی عدم استحکام در عدم استحکام چاہتے ہیں. یہ کوئی کم بات ہے کہ دہشت گرد آپ دیکھیں کس طرح سے دندراتے پھر رہے ہیں. ڈیر اسماعیل خان یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ، اور یہ بھی کوئی نہیں کہ جی یہ فارمر جو پہلے قبائلی علاقے ہوتے تھے وہاں ہے، نہیں جناب. اور یہ کہتے ہیں ویسے تو فضل الرحمان صاحب کی ان کی کانسٹیچوئنسی ہے جی ڈیر اسماعیل خان، اگرچہ وہ اب یہاں سے بڑے برے طریقے سے ہارتے رہے ہیں اب گنڈا پور صاحب سے غالباً. تو اب وہاں پر جناب دیکھیے کیا صورتحال ہے. 23 شہادتیں میں نے آپ کو بتا دی، کامران خان صاحب سے لے کر دیگر لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور 30 سے زیادہ زخمی ہیں، 30 سے زیادہ ہمارے جوان زخمی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ہال کی چھت گر گئی جس سے زیادہ نقصان ہوا ہے اور شہادتیں ہوئی ہیں. 30 سے زیادہ شدید زخمی ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے بتائے جا رہے ہیں جن کی حالت بڑی نازک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند کرے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ترجیحات کس طرف جا رہی ہیں اور ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، جبکہ یہ خودکش حملے ہو رہے ہیں اور سیکورٹی اہلکار ہمارے شہید ہو رہے ہیں. اور کیمپ پر یعنی آپ دیکھیں کس طرح پلاننگ کی گئی ہوگی، کس طرح وہ آئے ہیں اور انہوں نے یعنی ایک منی ٹرک اس کے ساتھ پہلے دھماکہ کیا، پھر خودکش حملہ آور الگ سے، پھر اندر جا کر. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خراسان ڈائری رپورٹ کر رہا ہے کہ بس تھرمل ویژن ان کے پاس گلاسز تھے کہ جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے اٹیک کیا ہے. آپ سوچیں ذرا کس قدر یہ خوفناک حملہ ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں. لیکن خبر، توجہ، معاملات وہ سیاسی طور پر جناب ہمیں سیاست میں کس طرح سے فائدہ ہے، ہماری سیاست کو کس طرح لے کر چلنا ہے. ملک کی کسی کو پرواہ نہیں نظر آ رہی کہ امن و امان کی صورتحال کتنی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، کس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں عام آدمی کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں صرف ایک خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ بڑے زبردست رپورٹر ہیں سپورٹس کے ہیں اعجاز وسیم باقری صاحب، مگر ظاہر ہے کہ یہ اتنے دکھی ہیں کہ انہوں نے ایک خبر شیئر کی ہے، وہ آپ سنیے کہ 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اس کی تصویر بھی انہوں نے لگائی ہے. بہت ہی دیکھ کر دل جو ہے وہ پھٹ رہا ہے کہ یہ 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی میاں والی میں 5 دن پہلے قتل کیا گیا. آئی جی پنجاب کو معلوم ہے؟ سوالیہ نشان. موازنہ کریں، ایک طرف ملکی تنصیبات کے نقصان کا دکھ، اور ایک طرف ان 8 یتیم بہنوں جن کے امی ابو کچھ عرصہ قبل ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. یعنی 8 یہ یتیم بہنوں کا ایک لوتا بھائی تھا، 8 بہنیں اس کی، اور ان کے والدین ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جاں بحق ہو گئے تھے ٹریفک حادثے میں، ماں باپ بھی نہیں ہیں. اور اب دکان پر بیٹھا بھائی قتل ہو گیا، دکان پر بیٹھے بھائی کو قتل کر دیا. کون سا دکھ اور صدمہ زیادہ ہے؟ ہم نے اور ہمارے بڑوں نے سب نے مر جانا ہے، جیسے ضیاء بھٹو، ایوب، مشرف، بے نظیر اسحاق خان، فاروق لغاری سب ابدی نیند سو رہے ہیں. ایسے ہم سب بھی ایک دن مر جائیں گے. لیکن یہ 8 بہنیں جیتے جی مر گئیں. کسی ایک بڑے تک خبر پہنچی
یا کوئی چل کر گیا یا کسی نے قاتلوں کو الٹا لٹکانے کی ہدایت دی؟ کوئی تو نیکی کا کام کر لیں۔ انہوں نے باقاعدہ ٹیگ کیا ہے بڑے بڑے لوگوں کو اور تصویر ساتھ لگائی ہے اس نوجوان کی جس طرح یہ قتل ہوا ہے۔ تو یہاں کسی کا دھیان نہیں ہے۔ دھیان کدھر ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جناب وہ جو لاڈلے ہیں اس سسٹم کے، اس نظام کے، ان کو کس طرح سے ہم نے جو ہے زیادہ سے زیادہ سہولت کاری کرنی ہے، ان کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے اور کہیں کوئی توجہ نہیں ہے، کہیں اس طرح کی ترجیحات آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ ساری سٹیٹمنٹس آپ دیکھیے گا وہ آپ کو اسی طرف نظر آئیں گی جو اس وقت یہ نگران سیٹ اپ لایا گیا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے گا اس حوالے سے آپ کو کوئی اتنی کوشش نظر نہیں آئے گی۔ ہاں جہاں یہ بات ہوگی دیکھیے تو کس طرح نا اٹارنی جنرل بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل جی ذوالفقار بھٹو کا کیس بھی ہم چلانا چاہتے ہیں، دیگر بھی، وہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی دیکھیے کہا جائے گا ہاں جی ان کو بھی ہم نے سہولت دینی ہے۔ جو ادارہ جو کچھ کر سکتا ہے اس پورے نظام میں پاکستان میں، اس میں آپ بیوروکریسی، پولیس دیکھ لیں جو سب سے کرپٹ ادارہ ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، آپ الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں، آپ نیب کو دیکھ لیں، اس میں کیا ہو رہا ہے، ان کے کیسز ختم کرنے ہیں، دوسری طرف کیسز بنانے ہیں، ان کے لیے راستہ بنانا ہے۔ تو یہ تو اس ملک میں سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ جو اپنی جانیں دے چکے اس ملک کے لیے، ان کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے وہ کسی کو اس کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔